ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر درس قرآن شکیل آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، آج کی مقدس محفل، آج کی یہ بابرکت محفل ہے۔ حضرات، کاش میرے الفاظ انداز بن جاتے، کاش میری بولی کردار میں اتر جاتی، کاش میرے الفاظ انداز بن جاتے تو قسم خدا کی ہمارا یہ وہ دین ہے، ہمارا وہ مذہب ہے، ہمارا یہ وہ اسلام ہے کہ ہمارے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ اے میرے بندو، تم جنت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی حکومت بھی تمہارے لیے ہے، یہ جہان بھی تمہارے لیے ہے اور وہ جہان بھی تمہارے لیے ہے۔ حضرات، برادران ملت اسلامیہ، لیکن آج ہم عہد و پیمان کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ جائزہ لیں ہم اور آپ، کس طریقے سے ہم اور آپ اپنی راتیں اپنے دن گزار رہے ہیں۔ دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے گزر جاتی ہے، دن بہ دن ہم موت کے قریب سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جو بھی سورج نکل رہا ہے ہماری عمر کی رسی کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات، آؤ، یہ ہے دامن، یہ ہے گریباں، آؤ مل کر کام کریں۔ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا، پلٹ ڈالو حالات کو، پلٹ ڈالو زمانے کو، پلٹ ڈالو ماحول کو، پلٹ ڈالو دنیا کی رنگ و رنگینیوں کو۔ یہ مت دیکھو کہ ہمارے یار کیا کہیں گے، ہمارے رشتہ دار کیا کہیں گے، ہمارے دوست کیا کہیں گے، ہمارے احباب کیا کہیں گے، ہمارے ساتھی کیا کہیں گے، یہ زمانہ کیا کہے گا، یہ ماحول کیا کہے گا، یہ سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے، یہ کلچر والے، یہ کلچر کیا کہے گا۔ ہمیں دنیا کی طرف کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو ایک ہی طرف کو دیکھنا ہے، ہمیں تو ایک ہی طرف کو سوچنا ہے کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہو، ہمارا رسول راضی ہو، ہمیں ہر حال میں کر کے دکھانا ہے۔ جس سے ہمارا خدا راضی ہو، ہمارا رسول راضی ہو، ہمیں ہر حال میں کر کے دکھانا ہے۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اسی لیے تو کہا تھا کسی نے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اور اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ حضرات، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، مفتی صاحب قبلہ، موت وہ ہے جس پہ زمانہ کرے افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، جانا ہے کہ نہیں؟ جانا تو ہے، لیکن ایسے نہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو جاتا ہے تو صاحب کہ ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے،
لوگ دعائیں کرتے ہیں. ایسی زندگی سے تو موت اچھی ہے. اگر بارش زیادہ ہو گئی، کھیتی میں نقصان ہو گیا، تو یہ صاحب کھیت دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھا کہ ہمارے کھیت کی فصل تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، تو دعا کرتے ہیں یا اللہ ایسی زندگی سے تو موت دے دے. میری ساری کھیتی برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، بارش اتنی زیادہ ہو گئی. اللہ اکبر. بعض لوگ اگر بھینس نے دودھ نہ دیا تو کہ یا اللہ موت دے دے. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں گھر میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، آپس میں ٹینشن بازی ہوئی، تو لوگ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، مجھے موت دے دے. عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ چھوٹی سی ٹینشن میں آ کر، تھوڑی سی دقت میں آ کر، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر، تھوڑی سی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے. ان تمام باتوں پر موت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، موت دے دے. حضرات ایسے وقت میں مفتی صاحب قبلہ موجود ہیں، ایسے وقت میں موت کی دعا کرنا، کسی بھی حال میں موت کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہاں اگر موت کی دعا کر سکتے ہیں تو وہ اس نیت سے کہ اے موت تو کہاں ہے، تو کس جگہ ہے، اے موت جلدی آ جا، تاکہ جتنی جلدی تو آئے گی اتنی ہی جلدی میں قبر میں جاؤں گا، اور قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا. یہ تمنا، یہ آرزو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن موت کے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، میں نے کہا موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس. موت وہ ہے جس پر زمانہ کرے افسوس. یوں تو بہت ساری موتیں ہوتی ہیں. اغوان پور بستی میں بھی موت ہوتی ہے، بی بی پور میں سرائے کھجور میں بھی موت ہوتی ہے، مراد آباد کے اندر بھی موت ہوتی ہے. حضرات محترم، لیکن ہر موت الگ الگ ہوتی ہے. حضرات موت وہی ہے جس پر زمانہ افسوس کرے. حضرات محترم، کسی گنڈے کی موت پر کوئی افسوس نہیں کرتا، کسی کو افسوس نہیں ہوتا. کسی چور کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا، کسی ڈکیت کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا، کسی زانی کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. حضرات محترم، کسی بدبخت کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے کی موت پر لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا. حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو جو پامال کرتا ہو اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. حضرات جو شراب پیتا ہو شرابی کی موت پر افسوس نہیں ہوتا. جو ریاکاری کرتا ہو اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. جو حرام کھاتا ہو اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. حضرات محترم، جو لوگوں کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالتا ہو اس کی موت پر کسی کو افسوس نہیں ہوتا. برابر والے کی ڈول کاٹنے والے کی موت پر افسوس نہیں ہوتا. ہاں افسوس ہوتا ہے تو اس کی موت پر ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے تو نمازی کی موت پر ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے تو سچے کی موت پر ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے تو اچھے کی موت پر ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے تو نیکوکار کی موت پر ہوتا ہے. افسوس ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی موت پر ہوتا ہے. اگر افسوس ہوتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی موت پر افسوس ہوتا ہے. حضرات، اور جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتا ہو، لوگوں کی پریشانی میں کام نہ آتا ہو بلکہ اور انہیں پریشان کرتا ہو، تو اس کی موت پر کسے افسوس ہوتا. جنازے تو بہت اٹھتے ہیں دنیا کے اندر. حضرات، ایک جنازہ اٹھا تھا مدینے کے اندر، جوڑ سے بولے سبحان اللہ. ایک جنازہ اٹھا تھا مدینہ منورہ کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر. حضرات، انوکھا نرالا جنازہ تھا. حضرات، اس جنازے کو اٹھانے والے کا نام حضرت عمر فاروق تھا. جوڑ سے بولے سبحان اللہ. اس جنازے کو اٹھانے والے کا نام حضرت عثمان غنی تھا، اور جنازے کو اٹھانے والے کا نام
حضرت مولا علی مشکل کشا تھا حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اور جس کا جنازہ اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا اس کا نام صدیق اکبر تھا۔ سبحان اللہ، میرے نبی کے یار غار حضرت صدیق اکبر کا جنازہ جا رہا ہے۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی جنازہ لے کر مدینے کی گلیوں سے گزرے ہیں دیوانے حضرات، تو ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت علی مولا مشکل کشا نے جنازے کو وہیں پر رکھ دیا اور فوراً دروازے پر پہنچے کہ جا کر پوچھتے ہیں آخر پریشانی کیا ہے، جا کر معلوم کرتے ہیں کہ دقت کیا ہے، اتنی تیز آواز رونے کی کس وجہ سے آ رہی ہے۔ مولا علی نے جنازے کو رکھا اور دستک دی، دروازے پر پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جو زار و قطار رو رہی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا، اے عورت تم اتنی زور زور سے کیوں رو رہی ہو، اتنی چیخ و پکار کیوں کر رہی ہو، لوگ باہر تمہاری آواز کو سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ عورت کہتی ہے، اے علی میں اپنے آپ کو روک نہیں پائی، میں برداشت نہیں کر پائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی نے کہا آخر وجہ کیا ہے کہ اتنی زور زور سے اتنی جو ہے چیخ و پکار کے ساتھ آپ رو رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں، آج جس کا جنازہ اٹھا کر تم لے جا رہے ہو یہ وہی صدیق اکبر ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر کو انتقال کرے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، لیکن میرے بچے یتیم تو ہیں لیکن آج تک انہیں یتیمی کا احساس نہ ہوا۔ صدیق اکبر اپنے گھر میں دسترخوان بعد میں بچھایا کرتے تھے، پہلے میرے یتیم بچوں کو آنا کھلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ وہ صدیق اکبر تھے کہ اپنے گھر میں دسترخوان بعد میں بچھایا کرتے تھے، خود کھانا بعد میں تناول کیا کرتے تھے، لیکن پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا کر جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج اسی لیے میں رو رہی ہوں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا مشکل کشا نے فرمایا تھا میری بہن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بہن ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میری بہن یہ مدینہ طیبہ میرے مصطفیٰ کا ہے، نبی کونین علیہ السلام کا ہے، جب تک علی کی سانس میں سانس ہے جب تک تیرے بچے کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ جس طریقے سے تیرے بچوں کی خدمت صدیق اکبر نے کی تھی اسی طریقے سے آج کے بعد علی تیرے بچوں کی خدمت کرے گا، اسی طریقے سے علی تیرے بچوں کی خدمت کرے گا۔ تو حضرات ایسے جنازے اٹھتے تھے، لوگ اس طریقے سے افسوس کرتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھا کر جائیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہہ کر جائیں، ہم لوگوں کی بے ایمانی کر کے جائیں، تھوڑی تھوڑی زمین پر مقدمے چلا کر کے جائیں، اپنے کھیت کے برابر والے کی ڈول کاٹ کر اس دنیا سے جائیں، ہم شرابیں پی کر دنیا سے جائیں، ہم زناکاری کر کے دنیا سے جائیں۔ حضرات تو ہم لوگ اچھا کہیں گے کہ ہمارے لیے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے جو اس طریقے سے جائیں گے۔ حضرات محترم لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا چلا گیا، دھرتی کا بوجھ کم ہو گیا، یہ تو بڑا گناہ گار تھا، یہ تو بڑی شرابیں پیا کرتا تھا، لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظروں سے دیکھا کرتا تھا، یہ لوگوں کی بے ایمانی کیا کرتا تھا، تمام لوگوں کا پیسہ بٹور کر اپنی جیب کے اندر بھرا کرتا تھا۔ اچھا ہوا چلا گیا، اس کا دنیا سے بائیکاٹ ہو گیا۔ حضرات تو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طریقے سے دنیا سے جائیں کہ لوگ کہیں یہ جب دنیا میں رہتا تھا تو ماشاءاللہ اس کا انداز جینے کا نرالا تھا، جب اس کا دل نہیں کہیں لگتا تو یہ مسجد میں جا کر دل کو بہلایا کرتا تھا۔ آج اس دنیا سے ایک غلام مصطفیٰ ایسا گیا ہے کہ جس کا دل گانے سن کر نہیں بہلا
ٹہلتا تھا نبی کی نعتیں سن کر پہلا کرتا تھا، جو مسجد میں جا کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جو 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا، جو مسجد میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، لوگوں سے اللہ اکبر شیرنی زبانی کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، کسی کے دل کو نہیں دکھاتا تھا، کسی کو پریشان نہیں کرتا تھا، اللہ اکبر کسی کی بے ایمانی اس نے نہیں کی تھی، یہ اچھا آدمی تھا، اس دنیا سے چلا گیا۔ اے پروردگار عالم، ہم بستی کے تمام لوگ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اس بھائی کی مغفرت فرما دے اور الہ العالمین تو اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا۔ اس طریقے سے لوگ دعا کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا سے جائے تو اچھے بن کر جائے، اس کانٹوں کی دنیا میں پھول بن کر کے دکھا دو، اس گندی دنیا میں اچھے بن کر کے دکھا دو، اور مدینے کی طرف کو منہ کر کے کہہ دو یا رسول اللہ، بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برقے تپاں کے خوف سے چلمن نہ چھٹے گا، ماحول اگر اپنے موافق یہ نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ میرے اس تمام گفتگو میں جو بھی اغلاط ہو گئی ہیں اللہ رب العزت معاف فرمائے، الہ العالمین ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دونوں جہانوں میں بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھا بیان ہوا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بول دیجیے جب تک، بہت اچھا بیان، اچھا بیان، ماشاءاللہ، بہت بڑھیا، لاجواب۔ ہمیں معلوم کیا تھا کہ مولانا آپ کو دیکھے گی ایسے دیکھے گی زمین دیا